أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. بیجا سوالات کی ممانعت. اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جن کی حقیقت اگر کھول دی جائے گی تو تمہیں ہی برا لگے گا، اور قرآن کے نزول کے دوران ان کے بارے میں سوال کرو گے تو انہیں کھول دیا جائے گا۔ اللہ نے ان سے درگزر فرمایا ہے۔ جاہلیت کے دور کی بہت سی گھریلو اور معاشرتی باتیں جن کے تذکرے سے خاندانوں کی بدنامیاں ہوتی ہیں اور بہت سے نسب داغدار ہوتے ہیں، ان کو چھیڑنا خلاف ادب و مصلحت ہے، اور اللہ بہت معاف فرمانے والا، بہت بردبار ہے۔ تم سے پہلے لوگوں نے اس طرح کی باتوں کی کھود کرید کی، پھر ان کے منکر ہو گئے۔ جانوروں کے بارے میں جاہلی فتوے اللہ نے نہ کسی جانور کو بحیرہ جس کا دودھ صرف بتوں کے لیے وقف ہو قرار دیا ہے، نہ سائبہ یعنی بتوں کے نام پر چھوڑے جانے والے جانور، نہ وسیلہ وہ بکری جس کا مادہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو خود استعمال کرتے اور نر ہوتا تو بتوں کے لیے وقف ہوتا، نر و مادہ جڑواں ہونے کی شکل میں بتوں کے لیے نذر کر دیا جاتا، نہ حام جس اونٹ کے ذریعے اونٹنی سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں۔ یہ سب کافروں کی اللہ کے خلاف افترا پردازیاں ہیں، اور جاہلیت
کی فتوے بازیاں ہیں۔ اکثر ان باتوں کے اڑانے والے بے عقل ہیں۔ ان کو جب اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف بلایا جاتا ہے اور رسول کی خدمت میں حاضری کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بزرگوں کی روایات کافی ہیں جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو بتائیں کہ اگر ان کے باپ دادا ان باتوں سے واقف نہیں تھے، جاہل تھے اور ہدایت یافتہ نہیں تھے، تب بھی آنکھیں بند کر کے اور عقل پر تالے ڈال کر یہ ان کے پیچھے ہی چلیں گے؟ اے ایمان والو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ تم اگر ہدایت یافتہ ہو تو گمراہوں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہارے اعمال و کردار کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ دوران سفر انتقال ہونے کی صورت میں گواہی کا ایک ضابطہ۔ اے ایمان والو، اگر کسی کی موت کا وقت آ گیا اور اسے وصیت کرنا ہے تو گواہی کے لیے تم میں سے 2 عادل اشخاص ہونے چاہیے، یا اگر حالت سفر ہو اور موت کی مصیبت سامنے ہو اور تم مسلمانوں میں سے کوئی شخص موجود نہ ہو تو 2 غیر مسلم ہو۔ جب گواہی لینی ہو کہ میت نے کیا وصیت کی ہے، کیا مال چھوڑا، تو نماز کے بعد انہیں روک لو اور وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی قسمیں کھا کر کہیں، اگر تمہیں شک ہو کہ ہم اس گواہی کے ذریعے پیسہ کھانا نہیں چاہتے، چاہے مسئلے کا تعلق کسی رشتہ دار ہی سے کیوں نہ ہو، اور ہم اللہ کی گواہی کو جس کو اللہ کی طرف سے لازم کیا گیا نہیں چھپاتے، ایسا کرنے پر ہم گنہگار ہوں گے۔ بس اگر اس کا پتہ چلے کہ یہ دونوں گناہ کے مستحق ہو گئے ہیں، یعنی انہوں نے گواہی صحیح نہیں دی ہے، تو دوسرے اشخاص ان کی جگہ کھڑے ہوں، ان لوگوں میں سے جن کا حق انہوں نے دبا لیا ہے، جو میت سے زیادہ کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان کے مقابلے میں صحیح اور سچی پکی گواہی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالم اور حق مارنے والے شمار ہوں گے۔ یہ طریقہ اس لائق ہے کہ وہ صحیح طور پر گواہی پیش کریں، یا انہیں یہ ڈر رہے کہ ان لوگوں کی قسمیں رد ہو جائیں گی۔ اور لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور بات توجہ سے سنو، اللہ مخالفت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ 101 نمبر آیت سے شروع ہوتی ہیں اور 108 نمبر پر ختم ہوتی ہیں۔ ان سے پہلے تسلسل سے جو درس چل رہا ہے تو 7 محرم الحرام کو جو درس دیا گیا تھا وہ آیت نمبر 94 سے شروع ہوا اور آیت نمبر 100 پر ختم ہوا، اور سبقت لسانی میں نے یہ کہہ دیا کہ آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 9 تک، ظاہر ہے کہ اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں، تو آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 100 تک درس ہوا تھا 7 محرم الحرام کو۔ پھر 8، 9، 10، 11، 12 چند دن محرم کے ان دنوں کی وجہ سے محرم کے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے شہادت حسین کے موضوع پر باتیں ہوئیں، خاص طور پر مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کی گفتگو میں، اور دن میں صحابہ کا جہاں تک موضوع ہے اس پر گفتگو ہوئی، اس طرح سے کہ اس موضوع کی پوری وضاحت کر دی جائے اور احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اسے پیش کر دیا جائے، اور قرآن پاک کی آیات میں جس طرح مدینہ منورہ کے مسلمانوں کا تذکرہ ہے اس کا ایک خاکہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں سے پیش کر دیا جائے۔ تو الحمدللہ وہ سلسلہ چلتا رہا اور کل اس سلسلے کا اختتام ہوا۔ اب پھر درس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے، یہ آیتیں 3 موضوعات سے متعلق ہیں۔ ایک موضوع تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ بیجا سوالات نہ کیے جائیں۔ دوسری ہدایت ان آیات میں بعض جانوروں کے بارے میں ہے جن کے سلسلے میں جاہلیت کے دور میں طرح طرح کے نظریات پیدا کر لیے گئے تھے، ایک شیطانی شریعت گڑھ لی گئی تھی، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر ایک مسئلہ زیر بحث آیا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور اس کی
حالت ایسی ہو گئی کہ بس اب انتقال ہوتا ہے تب ہوتا ہے، اور وہ کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے تو اگر اس کے ساتھی موجود ہیں تو ان ساتھیوں کو وہ گواہ بنا لے اور وصیت اپنی کر دے، اور فرض کیجئے ایسی جگہ پر وہ ہے کہ کوئی مسلمان نہیں ہے تو غیر مسلم دو غیر مسلموں کو منتخب کر لے، یا ایک ہی ہو تو پھر مجبوری ہے، تو اس کو اپنی جو وصیت کرنی ہے بتا دے، تاکہ پھر وہ آ کر میت کے جو ورثہ ہیں اور میت کے اولیاء ہیں ان سے وصیت کے بارے میں آ کر معلومات دے دے، اور اگر کچھ شک و شبہ ہو رہا ہو تو اس کا ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے مسجد میں قسمیہ بیان دیا جائے، جہاں تک ممکن ہو اعتبار پیدا کرنے کے لیے اور ایک شخص کے اندر اس کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے، اور یہ کہ وہ جھوٹ نہ بولے، سچائی کے ساتھ بات کہہ دے، کیونکہ مالیات وغیرہ کے سلسلے میں جب بات ہوتی ہے اور سفر میں جس شخص کا انتقال ہو رہا ہے اس کے پاس کیا مال تھا، کیا سامان تھا، کیا پیسے تھے، اب تو یہی شخص بتا سکتا ہے جس نے وصیت کی ذمہ داری لی ہے اور وہی وہاں پر موجود تھا۔ تو اس اعتبار سے بعض وقت مسائل ایسے ہو جاتے ہیں جن میں جھگڑے ہوتے ہیں، بڑے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جو احتیاط کی جا سکتی ہے اور اجتماعی زندگی میں صحیح طور پر گواہی لینے کے لیے جو ضابطہ اس وقت دیا جا سکتا تھا وہ ضابطہ پیش کیا گیا ہے۔ وہ ایک طریقہ کار ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طریقہ کار سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی، ایک بہتر طریقے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اگر اس سے بھی زیادہ اور کوئی طریقہ مدلل ہو تو اسے اختیار کر لیا جائے گا۔ بہرحال جو پہلا موضوع ہے وہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل اس اعتبار سے ہے کہ عام طور پر جو لوگ میخ نکالتے ہیں، بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں، جا بے جا باتیں کرتے ہیں، ان کی وجہ سے بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بگاڑ دین کی تشریح میں پیدا ہوتا ہے، نظریات میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر آپس کے تعلقات میں پیدا ہوتا ہے، اخلاق میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کے مفاسد ہیں جو ایسی صورتحال میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما تھے، قرآن اتر رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک شارع کی تھی، یعنی آپ شریعت بتاتے تھے، اللہ شریعت کو وضع فرماتا تھا، حکم تو اللہ کا ہوتا تھا، لیکن نبی اللہ کی نمائندگی کرتے تھے، لوگوں کو جو معلوم ہوتا تھا تو وہ نبی کے ذریعے معلوم ہوتا تھا۔ اس لیے اس وقت اگر کوئی سوال کیا جاتا ہے اور وہ سوال ایسا ہے جو سائل کے لیے مناسب نہیں یا دوسرے لوگوں کے لیے مناسب نہیں، اور اس کا جواب دے دیا جائے دو ٹوک، تو بہت ممکن ہے کہ اس سے بات خراب ہو، لوگوں کے تعلقات متاثر ہو جائیں، یا کچھ ایسی راز کی باتیں سامنے آئیں جو نہیں آنی چاہیے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے، دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا ذکر فرما رہے ہوں، کسی بات کے استحباب کا ذکر کر رہے ہوں، یا مثلا کسی چیز کی فرضیت ہی کا ذکر کر رہے ہوں، لیکن وہ ایک مرتبہ کی فرضیت کا تذکرہ ہو، اور کوئی سوال کرے اور اس سوال کے نتیجے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کوئی بات ایسی ارشاد فرما دیں جس کا نتیجہ یہ ہو کہ پھر فرض مکرر بن جائے، یا جو چیز صرف سنت کے درجے کی تھی وہ واجب بن جائے، جو چیز صرف واجب درجے کی تھی وہ فرض بن جائے، یعنی یہ سارے امکانات موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعات کی شکل میں یہ امکانات آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اسی آیت کے تناظر میں اور حقیقت بتاتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن شیء لم يحرم علی الناس فحرم من اجل مسألته۔ وہ مسلمانوں ہی کے بارے میں بڑا مجرم ہے جو کسی چیز کے بارے میں پوچھے جس کو لوگوں پر حرام قرار نہیں دیا گیا، لیکن اس کے میخ نکالنے اور سوال کرنے اور حجت کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام قرار دے دی جائے۔ تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کھود کرید کرنے اور سوال کی شقیں نکالنے سے دشواریاں پیدا ہوتی ہیں، مسائل میں شدت پیدا ہوتی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات ہوں گے تو آپ کا تو ایک جملہ قانون بن جائے گا. آپ جو بات کہہ دیں گے، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب یہ فرمایا تم پر حج فرض کیا گیا ہے، تو ایک صحابی بولے ہر سال؟ حضور نے جواب نہیں دیا. پھر بولے کیا حضور ہر سال؟ حضور نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے پھر جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ پھر بولے. خود کریت کی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، تاکہ ہر سال. تب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بلا وجہ کے سوالات مت کیا کرو، جب میں نے ایک بات کہہ دی تو بس اسی پر قائم رہو. اب اگر میں ہاں کہہ دیتا تمہارے اس سوال پر تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، تو کیا تم لوگ کر سکتے تھے؟ اس لیے جب ایک بات کہی گئی تو بس اس حکم سے ایک حج مراد پوری عمر میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا، یہ بیان کیا گیا. تمہارے اس سوال سے اور کھود کریت سے حکم میں شدت ہو سکتی تھی. میری زبان سے اگر نکل جاتا تو ظاہر ہے کہ میری زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ قانون کی حیثیت رکھتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع فرمایا، یعنی ایک سوال پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. ایسے ہی کیونکہ جاہلیت کا جو دور تھا وہ دور آزادی کا تھا، قہبہ گری کا تھا، بدکاری کا تھا، شراب نوشی کا تھا، اور کتنے بچے حرام پیدا ہو گئے، وہ پلے بڑھے اور جوان ہو گئے اور عمریں ان کی پختہ ہو گئیں. اب اگر ان کے بارے میں اس طرح کے سوالات اٹھائے جائیں گے، جاہلیت میں جو کچھ بھی ہوا، میرا باپ کون ہے، فلاں کا باپ کون ہے، اس طرح کے سوالات حضور کے پاس کیے گئے بعض، تو شدت سے ممانعت کر دی گئی کہ یہ اگر تم سوالات کرو گے تو تمہارے معاشرے میں کتنی یعنی حرام اولاد کے قصے سامنے آئیں گے، اور بدنامیاں ہوں گی اور بدگمانیاں ہوں گی اور تباہیاں مچیں گی. فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. بہت سی باتیں ایسی مت پوچھا کرو کہ وہ کھول دی جائیں گی تو تمہیں ہی بری لگیں گی. اور جب قرآن اتر رہا ہے اس وقت تو وحی کی طرف سے معلومات آ رہی ہیں، اس وقت پوچھو گے تو بات کھول ہی دی جائے گی. اس لیے احتیاط کرو. ایک اور موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها. اللہ نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دے دیا ہے، ان کو ضائع مت کرنا. وحرم حرمات فلا تنتهكوها. بہت سی چیزوں کو محترم قرار دے دیا گیا ہے، ان کی حرمت کو پامال مت کرنا. وحد حدودا فلا تعتدوها. بہت سی سرحدیں طے کر دی ہیں، حدیں متعین کر دی ہیں، ان سے آگے مت بڑھنا. وسکت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها. بہت سی چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بھول گیا ہے، اس نے سکوت اختیار کیا تمہاری مصلحت کی خاطر. اس کی بحث میں مت پڑو، یعنی خود کریت مت کرو. یہ ہے دین کا صحیح فہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے، کہ جس بات کو مجمل چھوڑ دیا گیا ہے اس کو مجمل ہی رہنے دو، زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اگر بہت زیادہ اس کی تفصیل میں جاؤ گے تو بہت ممکن ہے کہ ایسی باتیں سامنے آئیں جو تمہارے لیے بہتر نہیں، فرد کے لیے بہتر نہیں ہے یا معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہے. ہر چیز کا کھولنا ضروری نہیں ہے. اس لیے اللہ نے ہی جس کو راز رکھا اور نبی نے ہی جس کو راز رکھا اس کو راضی میں رہنے دو، اور زیادہ اس کی بحث میں مت پڑو. ہر موضوع ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تم اسے کھول کے رکھو، اس کی ہندی کی چندی کرو. تقدیر کا موضوع ہے، بڑا نازک موضوع ہے، بڑا حساس موضوع ہے. آج کل حدیث کے درس میں اسی پر میری گفتگو بھی ہو رہی ہے. اب اس موضوع کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سمجھایا کہ اس کی بحثوں میں مت الجھو، تمہارے دماغ جو ہیں برداشت کر نہیں پائیں گے اور کفر کر بیٹھو گے. ہر چیز حل نہیں ہو پاتی،
بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم جیسے لوگوں کی عقلوں سے بہت بلند ہے، لہذا جو چیز بلند ہے تم جیسے اڑ کے اس کو نہیں پا سکتے ہو، بس ویسے ہی سمجھو کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں وہ عقل کے خلاف نہیں ہے لیکن عقل سے بلند ہے، کیونکہ عقل بھی محدود ہے، جیسے حواس محدود ہے ویسے عقل بھی محدود ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم بات ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے تو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں فقہی کتابوں میں اور جہاں پر کسی حکم کی تفریح کی گئی اور تخریج کی گئی اور شقیں پیدا کی گئیں، وہاں بہت تشدد ہوا ہے۔ دین مشکل بنا ہے فقہی موشگافیوں سے، دین کو آسان رکھنا چاہیے تھا، اور آسان رکھنے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں اور حدیث نبوی میں جو کہا گیا اور وسعت کے ساتھ کہا گیا، اور چونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دین آسان ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ان الدین یسر، دین تو سرتاسر آسان ہے۔ تو اب اگر اس میں شقیں ایسی پیدا کی جائیں جس سے دشواریاں بڑھتی چلی جائیں تو یہ اچھا عمل نہیں، یہ فقہی موشگافیاں دین کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اسی لیے ایک تو مسلک بٹتے چلے گئے، پھر مسلک اور مسلک میں جھگڑے ہوتے چلے گئے۔ ایران کے بعض علاقوں میں، خراسان کے بعض علاقوں میں بعض ایسے مواقع آئے ہیں کہ حنفیوں اور شافعیوں میں جنگیں ہوئی ہیں۔ یہی صورتحال شوافع اور حنابلہ کے ساتھ پیش آئی ہے، جنگیں ہوئی ہیں۔ تو کیوں ایسا ہوا؟ ظاہر ہے کہ وہ علماء جنہوں نے موشگافیاں کیں اور شدتیں پیدا کیں اور پھر دھیرے دھیرے مسلک شریعت کی جگہ پر آ گیا، اور ہمارے امام کا قول اور ہمارے مجتہد کا قول اور ہماری بڑی شخصیت کا قول، اس کو حجت بنانا شروع کر دیا گیا، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کو نیچے رکھ دیا گیا۔ وہاں سے جو تباہیاں مچی ہیں اور امت میں جو بگاڑ پیدا ہوئے ہیں وہ بہت خطرناک، اور ایک اور گروہ اس کے مقابل میں پیدا ہو گیا جو اپنے کو اہل حدیث اور سلفی کہنے لگا، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ سب کی قبریں اجھیڑنے لگا، اور وہ حدیثوں کو حدیثوں سے ٹکرانے لگا، اور حدیث اور قرآن کے تقابلی مطالعے سے محروم ہو گیا، بس کسی روایت کو پکڑ لیا اس نے۔ اب دیگر روایات میں کیا کہا گیا ہے اور صحیح روایت میں کیا ہے اور اصح روایت میں کیا ہے اور حسن روایت میں کیا ہے، ظاہر ہے کہ نہ حسن چھوڑی جائے گی نہ صحیح چھوڑی جائے گی، اور اصح کی وجہ سے صحیح کو ترک نہیں کیا جائے گا اور صحیح کی وجہ سے حسن کو ترک نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ طوفان بدتمیزی وہاں مچا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود جیسے لگتا تھا کہ حدیثیں لڑ رہی ہیں، آپس میں سر پھوڑ رہی، تو ان سب چیزوں سے بڑے نقصانات ہوئے۔ ایک مسئلہ یہ، دوسرا مسئلہ جو بیان کیا گیا یہ جاہلی خرافات ہیں۔ وہ جاہلی خرافات ہمارے ہاں جب جاہلیت دوبارہ عود کر کے آئی ان کو پیدا کر لیا گیا۔ اب جو کچھ قبروں پہ ہوتا ہے، جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، جو آستانے اور ڈیوڑیاں چنی گئی ہیں، وہاں پر جو رسمیں کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو دیگ چڑھائی جاتی ہے، اور 11 تاریخ فلاں مہینے کی اور فلاں سال کی جو 11 تاریخ ہے اس کی دیگ چڑھتی ہے، اور شب برات کا حلوہ بنتا ہے، اور بی بی کی سحنک تیار ہوتی ہے، اور چنی اور چنا، یہ ایک نئی شریعت گھڑی ہے مفتریوں نے، کذابوں نے، جھوٹ بولنے والوں نے، اور بالکل وہی کام کیا ہے جو کام یہودیوں نے کیا تھا، عیسائیوں نے کیا تھا، مشرکوں نے کیا تھا، مکہ مکرمہ کے اور جزیرۃ العرب کے مشرکوں نے جو تماشے کیے تھا کہ یہ بحیرہ ہے، یہ صاحبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ حام ہے، اور کیا کیا طوفان۔ ان کو پڑھنا ہے، ان کی تفصیلات تو سورۃ الانعام پڑھیے، انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو سورۃ الانعام میں ان کی جو خرافاتی رسومات تھیں ان کے تذکرے، اور جب اس پر ٹوکیے ہمارے یہاں ہوتا چلا آیا ہے، ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا، اسلاف سے یہ چیز منتقل ہوئی ہے، یہ جواب دیتے تھے وہ جاہلیت کے کندہ ناتراش، وہ مشرک۔ اور یہی ہوا بعد میں جو قبر کی پوجا کرنے والے اور کرانے والے اور نئی شریعت گڑھنے والے مفتری و کذاب پیدا ہوئے، اور اسی طرح جنہوں نے اپنے شیخ کو یا اپنے پیر کو رسول کا درجہ دے دیا،
بلکہ رسول سے زیادہ فوقیت دے دی، کہنے لگے کہ ولی نبی سے بڑا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ جیسے مردود شیعوں نے کہہ دیا کہ امام نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ سب شیطانی خرافات ہیں اور دین کو تباہ کرنے کی باتیں ہیں۔ دین وہ ہے جو کتاب اللہ میں ہے اور جو سنت رسول اللہ میں ہے، وہ سنت جو ثابت ہے، صحیح طور پر منقول ہوئی ہے، اور قرآن پاک تو قطعی ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ جو صحیح معنی منقول ہوئے ہیں، اور صحیح معنی کا مطلب یہ کہ امت کا ایک بڑا طبقہ، بڑے علماء جو زیادہ واقفیت رکھتے ہیں اور جن کا قول زیادہ طاقتور ہوتا ہے، انہوں نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس طرح سے جب بھی قرآن اور سنت کو مرجع بنایا جائے گا اور وہاں سے بات اخذ کی جائے گی تو نئی شریعتیں نہیں بنیں گی، نئی رسومات نہیں چلیں گی، نیا نظام وضع نہیں ہوگا، اور پھر اس کے بعد رسول کے متبادل نہ خانقاہ رہے گی، نہ مدرسہ رہے گا، نہ جماعت رہے گی، نہ پارٹی رہے گی، نہ حضرت رہیں گے، نہ پیر رہیں گے، کوئی نہیں رہے گا۔ یہی مطلوب ہے اور اللہ نے اپنے قرآن میں یہی سکھایا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ بھائی یہ سب جو انہوں نے جانوروں کی تقسیم کر رکھی ہے، یہ ان کی خود پیدا کردہ ہے، اس کا دین سے کچھ تعلق نہیں۔ اور میں کہ یہ کہتے ہیں بحیرہ، ان کے ہاں ایک جانور بحیرہ کہلاتا ہے، ایک صاحبہ کہلاتا ہے، ایک وسیلہ اور ایک حام۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو 5 دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ پیدا ہوا ہو تو اس کا کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، پھر نہ کوئی اس پر سوار ہوتا، نہ اس کا دودھ پیا جاتا، نہ اسے ذبح کیا جاتا، نہ اس کا اون اتارا جاتا۔ اسے حق تھا کہ جس کھیت اور جس چراگاہ میں چاہے چرے اور جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے۔ ہم لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ ہندوستان میں کون سی سڑک ہے جہاں گائے نہ ہو، جہاں سانڈ نہ ٹہل رہے ہوں، جو ٹریفک کو تباہ کر دیتے ہیں اور جن کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بڑے بھیانک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور حکومت اندھی بہری گونگی بنی رہتی ہے اور اس طرح پورے تمدن کو تباہ کر دیتی ہے۔ اچھی سے اچھی سڑکوں پر گوبر پڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد کوڑا پڑا ہوتا ہے، جس کوڑے پہ یہ جانور جاتے ہیں اور وہاں پھر یہ پنیاں بھی کھا جاتے ہیں اور سڑی ہوئی چیزیں کھا لیتے ہیں، پھر ان کو بیماریاں لگتی ہیں، پھر یہ مرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک جاہلانہ نظام ہے۔ ایسے لوگوں کی طرف سے یہ سامنے آتا ہے جن کی عقلیں مر گئی ہیں، جن کے اندر سمجھ نہیں ہے، جن کے اندر تمدن نہیں ہے، جن کے اندر انسانیت کا مقام اور وقار سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال بحیرہ صاحبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے تھے، صاحبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے پر بطور شکرانہ کے پن کر دیا گیا ہو، نیز جس اونٹنی نے 10 مرتبہ بچے دیے ہوں اور ہر بار مادہ ہی جنی ہو، اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہاں جو گائیں چھوڑی جاتی ہیں اکثر اسی نظریے سے، یہاں پر جو نظریہ ہے کہ بھائی کسی دیوی، کسی دیوتا کے نام پر، کسی مورتی کے نام پر، کسی بت کے نام پر، کسی مندر کے نام پر، کسی بھی استھان کے نام پر اور اس امید میں کہ بیماری سے شفا ملے گی یا یہ فائدہ ہوگا، یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اور یہ عمل جو ادھر کیا جاتا ہے ویسے ہی چلے جائیے۔ جو بزرگوں کی قبریں ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہو یا حضرت داتا گنج بخش کی قبر ہو یا ان کے علاوہ دیوا کے جو بزرگ ہیں ان کی ہو، ایک بے شمار قبریں ہیں جن کو استھان بنا لیا گیا ہے۔ وہاں پر بھی دیویوں دیوتاؤں کی نئی شکلیں پیدا کر لی گئیں۔ تو یہ صاحب وسیلہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اگر بکری کا بچہ پہلا بچہ نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا، اور اگر پہلی بار وہ مادہ جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ دیا جاتا۔ لیکن اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کے بجائے یوں ہی خداؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس کا نام انہوں نے وسیلہ، صاد سے وسیلہ رکھ رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد حام ہے،
کہ اگر کسی اونٹ کا بچہ ہوا، پھر وہ بڑا ہوا، اس کا بچہ ہوا، اور وہ بھی سواری کے قابل ہو گیا کہ اب اس پر سوار ہوا جا سکتا ہے، تو بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا کہ بھائی اب اس کو آزادی دے دی جائے تو اس کو حام کہتے تھے۔ تو یہ نام بھی انہوں نے وضع کیے، یہ جاہلانہ قانون وضع کیا، اور تمدن کا قتل کیا، اور خرافات سے شہروں اور گاؤں کو بھر دیا تو فرمایا، یہاں اللہ یہ فرما رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ بڑے افترا پرداز قسم کے لوگ ہیں، اور عقل بھی نہیں ان کے پاس۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی جو اللہ کہتا ہے، جو رسول اللہ کہتا ہے اسے مانو، تو جواب ان کا یہی ہوتا ہے ہمارے بزرگوں کی طرف سے جو چلا آ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے بزرگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ جاہل تھے، وہ جاہل تھے، ان کو ہدایت نہیں ملی، تو تم بھی اسی حالت میں رہو گے اور پھر یہ بات فرمائی گئی کہ اے لوگوں پہلے اپنی فکر کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی فکر میں تم اپنے کو بھول جاؤ۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اپنی فکر کرو، اپنے ایمان کی، اپنے عمل کی، اپنے صلاح کی، اور دوسری طرف تبلیغ کا جو کام ہے، دعوت کا کام ہے، اصلاح کا کام ہے، وہ ضرور کرتے رہو، لیکن کسی دوسرے کی گمراہی کا اثر تم پر نہیں پڑے گا۔ اگر تم ہدایت یافتہ ہوگے تو دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، لیکن اگر تم دوسرے کے چکر میں خود گمراہ ہوگے، یا یہ کہ بھئی ہمارے بزرگ، ہمارے پیر، ہمارے استاد، ہمارے شیخ، ہمارے فلاں، ہمارے ڈھکا، اور ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے فلاں کام کر لیا اس لیے ہم کریں گے، تو پھر یہ راستہ غلط ہے، اور اس راستے سے پر چلنے سے نقصان ہوتا ہے، یعنی اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، رسول اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، کیونکہ بیچ میں یہ پگ ڈنڈیاں آ جاتی ہیں، بیچ میں یہ وہ واسطے آ جاتے ہیں، وسیلے آ جاتے ہیں جو اللہ اور رسول کے راستے سے کاٹ دیتے ہیں، اس لیے ان سے بچنا ہے۔ یہ بھی بہت اہم ہدایت ہے، اور جتنے فرقے ہیں، جتنی جماعتیں اور پارٹیاں ہیں، یہی کینسر کا مرض انہیں لگا ہوا ہے۔ ان کی اصل بیماری یہی ہے کہ قرآن و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے غفلت اختیار کرتے ہیں یا تجاہل اختیار کرتے ہیں، اور ساری توجہ اس پر دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا معمول کیا ہے، ہمارے حضرت نے کیا فرمایا، ہمارے پیر کا کیا کہنا تھا، ہمارے فقیر و دستگیر کیا کرتے تھے، ہماری خانقاہ کا معمول کیا ہے، ہمارے حلقے کا معمول کیا ہے۔ اس میں اچھے اچھے مبتلا ہیں، بیمار ہیں، اس کے روگی ہیں، اور جتنا وہ اس کے روگ میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں، نبی سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ کو یہ کہنا پڑا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، مضبوطی سے ان کو تھامو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ۔ سنت کے معنی اصلاً طریقے کے ہوتے ہیں، اور فرمایا ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، فرمایا دو بھاری ذمہ داریاں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ان کو اگر تھامو گے، مضبوطی سے تھامو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے عطرہ، میرے اہل بیت۔ وہ حدیث، اور یہ حدیث زیادہ سندوں کے ساتھ، زیادہ طاقت کے ساتھ، زیادہ تعداد میں صحابہ سے ثابت ہے، جس کو عام طور پر اہل سنت نے گم کر دیا۔ یعنی یہاں بھی وہی ہوا، ہمارے حضرت، ہمارے بڑے، ہمارے لوگوں نے یوں کہا، یوں کہا، گمراہی یہیں سے پیدا ہوئی، یہی وہ پیٹ ہے جس کے اندر سے گمراہیاں نکلی ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ دیکھتے کہ اللہ کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، پھر حدیث کیا کہتی ہے، اور جب حدیث اتنی پکی ٹھکی سچی اور قوی ہے تو اس کے بعد یہ تجاہل، یہ تغافل اور یہ انکار اور یہ الزام اور ادھر ادھر نسبتیں، یہ یا تو شطارت اور عیاری کے نتیجے میں یا جہالت کے نتیجے میں۔ تو جس نے جہالت میں ایسی کوئی بات کہہ دی، اللہ اسے تو معاف کر سکتا ہے، اسے جاہل نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن
معاف ہو سکتا ہے کہ بھئی فلاں بات کا علم حاصل نہیں ہوا یا غلط فہمی ہوئی، اور جو جان لے کہ فلاں حدیث ثابت ہے، صحیح ہے، اور اس کے بعد اپنی شطارت اور اپنی عیاری اور اپنی چالاکی اور فرقہ بندی کی وجہ سے اس کو نہ مانے، اس کا تو انجام بہت خراب ہونا ہے۔ آخری موضوع جو ان آیتوں میں آیا ہے اس کا تعلق ہے وصیت کے موضوع سے، اور مسافرانہ حالت میں وصیت کے موضوع سے، اور خاص طور پر صرف مسافرانہ نہیں بلکہ یہ کہ اگر وصیت کے لیے غیر مسلم کی مدد لینی پڑے تو اس کی اجازت دی جا رہی ہے اور اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی اگر تم میں سے کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور اس کے سب لوگ ساتھ نہیں ہیں، اس کے اولیاء، اس کے ذمہ دار، اس کے رشتہ دار، اس کے وارثین، اور حالت ایسی ہو گئی کہ اب جان کو خطرہ، چوٹ لگ گئی، کوئی صدمہ ہوا، یا طبعی طور پر آخری وقت آ گیا اور ابھی اتنی صلاحیت ہے، اچانک ہارٹ اٹیک یا ہارٹ فیل نہیں ہو گیا، ایسا ہے کہ ابھی کچھ وقت ہے اور وصیت کی جا سکتی ہے، تو ایسے تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ وصیت ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ 2 دن اس پر نہ گزریں اس حال میں کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اگر اس کے مسائل وصیت سے متعلق ہیں تو لکھ کے رکھے، غفلت میں نہ رہے۔ تو بہرحال یہاں ایسی صورتحال میں اگر وصیت کرنی ہے تو فرمایا کہ اگر اس کے ساتھ 2 افراد ہیں یا جہاں پر وہ موجود ہے، جس گاؤں میں، جس شہر میں، وہاں 2 مسلمان جو عادل ہوں، امانت دار ہوں، ان کو وہ ذمہ دار بنا سکتا ہو کہ بھائی دیکھیے میری یہ وصیت ہے، میرے بیگ میں پیسے ہیں اور کچھ سامان ہے، آپ اس کو فلاں کے پاس پہنچا دیجیے گا، میری جیب میں ایسا اور ایسا ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو خیال رکھیے گا یہ چیزیں امانت کے ساتھ منتقل کر دیجیے گا، میرے گھر میں منتقل کر دیجیے گا، میرے والد تک پہنچا دیجیے گا، یا میرے بیٹے تک پہنچا دیجیے گا، یا میری اہلیہ تک پہنچا دیجیے گا، اور اس کے بارے میں میری یہ وصیت ہے، یہ بتا دیجیے گا۔ یہ بات کہنا ہے۔ اب یہ بات صرف اخلاقی نوعیت کی ہے، صرف دینی نوعیت کی ہے، تب تو اس میں مسئلہ اس کا کچھ نہیں ہے کہ کوئی قسم لی جائے اور اس کے لیے باقاعدہ کوئی میٹنگ ہو، لیکن اگر مالیات کے مسائل ہیں جن سے حقوق وابستہ ہیں اور کسی کا حق مارا جا سکتا ہے، اور کسی کو کم دیا جائے، کسی کو زیادہ دیا جائے، ایسی صورتحال کیونکہ ہو سکتی، اس لیے یہ فرمایا گیا کہ جب ایسا مسئلہ ہو، یہ سب انڈرسٹوڈ ہے، بہت سی باتیں قرآن میں بیان نہیں کی جاتی کہ بھئی اگر ایسا ہو کہ پیسوں کا یہ مسئلہ ہو، یہ سب اللہ نے نہیں کہا، لیکن اگر وصیت کا ایسا مسئلہ ہے جس میں کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے تب یہ بات فرمائی جا رہی ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، ہر بات ضروری نہیں کہ لفظ میں کہی جائے، اتنی عقل تو لوگوں کے پاس ہونی چاہیے کہ سمجھنے کہ کیا بات بیان نہیں کی گئی لیکن مراد ہے، بغیر اس کے معنی ہی درست نہیں ہوتے۔ تو یہ فرمایا کہ 2 امانت دار اشخاص کو ذمہ داری وصیت کی دے دی جائے۔ اب اس کے بعد جب یہ ذمہ دار افراد گاؤں میں، شہر میں آتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جو اس کے وارثین ہیں، اس کے اولیاء ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہو، کیونکہ اگر مسلمان نہیں ملے اور غیر مسلموں کو اس نے ذمہ داری دی کہ بھئی یہ وصیت آپ پہنچا دیجیے گا، اور جو میرے پاس مال ہے، جو میرا صندوق ہے، میرا بیگ ہے، میرا پرس ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ذمہ داری دی جا سکتی، کسی شخص کو دی جا سکتی ہے، اس کو خیال بہرحال یہ کرنا چاہیے کہ امانت ضائع نہ ہو جائے۔ تو اب یہ لوگ جب آئیں گے، مسلمان ہوں گے، تو باقاعدہ کسی نماز کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ آپ کھڑے ہو کر، ممبر پر کھڑے ہو کر یا لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بتائیں، یعنی قسم کھا کر یہ بات بتائیں کہ بھائی ہم کو یہ وصیت کی گئی اور یہ مال سونپا گیا اور ہم سے یہ بات کہی گئی، یہ ہم آپ کو پہنچا دینا چاہتے ہیں، اس معاملے میں ہم کسی کی رشتہ داری کا کوئی خیال نہیں کرتے، اور نہ ہم کسی سے دوستی اپنی نبھا رہے ہیں اور نہ کسی کا حق مار رہے ہیں، جو بات سچائی کے ساتھ ہمیں کہنی ہے وہ ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ اب یہ کہا گیا کہ اگر میت کے ورثہ کو شک ہو رہا ہے، ان اشخاص پر شک ہو رہا ہے کہ یہ صحیح گواہی نہیں دے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی گنجائش رکھی کہ پھر جو میت کے وارث ہیں، میت کے اولیاء ہیں، گارجینس ہیں، ان میں سے 2 آدمی کھڑے ہوں اور یہ کہیں
کہ ان لوگوں کی گواہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کی معلومات ہو تبھی وہ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ جب گھر سے وہ گئے تھے تو 50,000 روپیہ لے کے گئے تھے، اور ابھی اتنا وقت نہیں ہوا کہ وہ پیسہ خرچ ہوتا۔ اب یہ لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 10,000 روپیہ ہوا، کہ اس کا مطلب یہ کھا گئے، یہ صحیح لوگ نہیں ہیں۔ تو ایسی شکل میں پھر ان کو کھڑے ہو کر یہ بات کہنا ہے کہ ان لوگوں نے حق دبا رکھا ہے، اور ہم یہ بات کہتے ہیں صحیح گواہی کے ساتھ کہ واقعہ ہمارے نزدیک اس طرح ہے، اور جس مال کے بارے میں وصیت کی ہے وہ مال اتنا ہے اور ایسا ہے، اور ان کا بیان درست نہیں ہے۔ مثلا یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہم لوگوں کو 1,000 درہم دیے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط کہتے ہیں، 500 دینار تھے۔ اب ظاہر ہے کہ 500 دینار تو کئی گنا رقم بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی شکل میں یہ گنجائش بھی رکھی جائے گی کہ جو اس میت کے اولیاء ہیں، اس کے ورثہ ہیں، اگر وہ یہ محسوس کریں کہ جو سفر سے آ رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں ان کی گواہی صحیح نہیں ہے، تو پھر وہ کھڑے ہو کر اعلان کر سکتے ہیں، قسم کھا کر بات کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر کہ جب گواہیاں ٹکرائیں گی تو مسئلہ تو پھر عدالتی بن جائے گا۔ آپس میں اگر محلے والے، گاؤں والے سلجھا لیتے ہیں اور بات ہو جاتی ہے، وہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم نے غلطی کی یا ہم نے غلط گواہی دی، اور اعتراف نہیں کرتے، وہ اپنی ضد پر قائم ہے اور یہ اپنی ضد پر قائم ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر کیس عدالتی کیس بن جائے گا، اور پھر قاضی کے پاس جائے گا، جج کے پاس جائے گا۔ اس زمانے میں تو قاضی ہوتے تھے جو اسلامی عدالت میں بیٹھتے تھے۔ آج جہاں پر بھی سیکولر سسٹم کے تحت عدالتیں موجود ہیں، تو ان عدالتوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ جب بھی کوئی جھگڑے والی بات پیدا ہوتی ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں اور جس طرح چاہیں عمل کرنا شروع کر دیں، بلکہ لازمی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کتنا ہی بڑا ہو، کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اس کو عدالت جانا پڑے گا، خود اپنے ہاتھ میں قانون لینا، خود ڈنڈا چلانا، خود زیادتی کرنے لگنا، اس کی شریعت نے اجازت کسی حالت میں نہیں دی ہے۔ اس لیے بہرحال پھر یہ طریقہ ہے، اور اس طریقے سے حق حاصل ہو سکتا ہے، یعنی لازمی اور یقینی تو نہیں ہے، لیکن جہاں تک امکان ہے ان امکانوں کا خیال رکھا گیا ہے، اور اللہ کی طرف سے قانون ایسا ہی بنایا جاتا ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ یہ عمل کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ عمل کوئی دکھاوے کا نہیں ہے، عمل سے انصاف تک پہنچنا ہے۔ لہذا جس چیز سے انصاف تک پہنچا جا سکے اس کو اختیار کرنا ہے۔ یہ ایک مثال ہے جو اللہ نے ذکر کی، اس لیے لفظیت اور حرفیت کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو مقصود ہے اللہ کی طرف سے، جو بات یہاں پر کہی جا رہی ہے، جس کو دہرایا جا رہا ہے کہ بھئی حقدار تک پہنچنا چاہیے، گواہی سچی ہونی چاہیے، انصاف پوری طور پر ادا کیا جانا چاہیے، اور ایسی کوئی شکل نہیں ہونی چاہیے جس سے انصاف کا قتل ہو رہا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔